جب زندگی شروع ہوگی۔ نواں باب، قوم نوح اور دین کو بدلنے والے، پارٹ 1۔ استاد فرحان احمد اور جمشید کی یاد نے میرے اندر ایک گہری خاموشی پیدا کر دی تھی۔ صالح کو اس کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس نے میری توجہ ایک دوسری طرف بٹانے کے لیے کہا، تم بھول گئے ہو کہ ہم اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نکلے تھے۔ تم بیچ میں بیٹھ گئے، اب وہ خود تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کیا ابو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملے؟ انور نے حیرت سے کہا۔ صالح وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، امت محمدیہ کا ہر وہ شخص جو میدان حشر سے کامیاب ہو کر آتا ہے، اس کے گھر والے اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر دیگر کامیاب لوگوں کے ساتھ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ خوشی خوشی بقول تمہارے والد کے اس جھیل کے کنارے کسی جگہ آ بیٹھتے ہیں، مگر تمہارے والد کو میدان حشر گھومنے کا شوق تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات سے قبل ہی انہیں ان کی درخواست پر دوبارہ میدان حشر میں بھیجا گیا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود ہی طلب کر لیا ہے۔ خیریت، اس طلبی کی کوئی خاص وجہ؟ نائمہ نے پوچھا تو صالح نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ امتوں کا حساب ہوتے ہوتے اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا حساب کتاب شروع ہوا ہے، مگر ان کی قوم نے اس بات سے ہی انکار کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان تک خدا کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ ان کو تو دنیا ہی میں اس جرم میں غرق کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان تک خدا کا پیغام ہی نہیں پہنچایا؟ عارفہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ لیلا نے اس کی بات پر مزید اضافہ کیا، اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے لیے ڈٹائی پر اتر ہی آئے ہیں تو قرآن مجید میں بیان ہوا تھا کہ ایسے لوگوں کے منہ بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جائے گی، تو اب وہ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ صالح نے انہیں سمجھاتے ہوئے وضاحت کی، یہ بات کہنے والے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ قوم نہیں جن پر عذاب آیا تھا۔ یہ لوگ دراصل حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد دنیا کو آباد کیا تھا، مگر ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد براہ راست کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ لوگ توحید اور آخرت کی اسی رہنمائی پر گزارا کرتے رہے جو دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، چاہے ایک طویل وقت گزرنے کی بنا پر وہ اس کو اس حیثیت میں نہ جانتے ہوں، اور چاہے انہوں نے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دی ہو، اسی لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی رہنمائی کے منکر ہو گئے ہیں۔ میں نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے صالح کی بات کو مزید واضح کیا، دیکھو بات یہ ہے کہ انسانیت کا بیشتر حصہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے۔ ان میں سے بہت سے گروہ، خاص کر سامی نسل کے لوگ جو دنیا کے مرکز یعنی مڈل ایسٹ اور اس کے اطراف میں آباد رہے، وہ ہیں جن میں نبوت اور رسالت کا مستقل سلسلہ قائم رہا، مگر بہت سے گروہوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ان کی نسل سے باہر کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں۔ چنانچہ یہی وہ باقی لوگ ہیں جو اولاد نوح یا قوم نوح میں سے ہیں۔ انہیں امتوں کے حساب کتاب کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مگر یہ لوگ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے نام سے اس طرح نہیں جانتے جس طرح اہل کتاب یا مسلمان جانتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچانے کا انکار کر دیا، اور ان کی یہ بات ایک طرح سے غلط نہیں ہے۔ صالح نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبداللہ نے ٹھیک کہا، حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اس قوم تک خدا کا پیغام اصل میں امت محمدیہ نے پہنچایا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام اولین اور آخرین شہداء کو بلایا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلی دنیا میں ان لوگوں پر حق کی گواہی دی تھی۔ آج یہ شہداء بتائیں گے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح ان لوگوں تک توحید کا وہ پیغام پہنچا دیا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی وراثت تھا اور جو بعد کے ادوار میں ضائع ہو گیا تھا،
مگر آخری رسول کی بعثت کے بعد تا قیامت اس پیغام کو محفوظ کر دیا گیا اور امت مسلمہ نے توحید کی یہ امانت اولاد نوح تک پہنچا دی تھی۔ نائمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر انہیں امت محمدیہ کے ساتھ کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ اسلام قبول کر لیتے تو ایسا ہی ہوتا، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے تحریف شدہ آبائی مذہب پر قائم رہے۔ آج ہر امت چونکہ اپنے رسول کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، تو ایسے سارے لوگ قوم نوح علیہ السلام کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ میں نے جواب دیا اور پھر خلاصہ بحث کے طور پر کہا، اپنی قوم کے ابتدائی حصے کو پیغام الہی خود حضرت نوح علیہ السلام نے پہنچایا اور آخری حصے کو مسلمانوں نے پہنچایا، جو نوح علیہ السلام سمیت تمام رسولوں کے پیغام، توحید اور آخرت کے امین تھے۔ چلو بھئی، اب بلایا جا رہا ہے، صالح نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا، اس پر صلاۃ تیری، اس پر سلام تیرا، غفار ذات تیری، بخشش ہے کام تیرا۔ جاؤں کدھر الہی، کر چھوڑ دوں میں تجھ کو، در ایک ہی ہے جھکنے ذی احترام تیرا۔ سجدے میں تیرے آگے میں پڑ گیا ہوں آقا، منظور کر لے گرچہ بندہ ہوں خام تیرا۔ عزت کی زندگی دے دنیا و آخرت میں، ہم مانگتے ہیں تجھ سے انعام تام تیرا۔ حمد کثیر تیری، شکر تمام تیرا، اے مالک دو عالم، رحمان نام تیرا۔